بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 101 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 سے لے کر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدان اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ والریحان، اور خوشبودار پھول بھی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، چاند اور سورج کا، اور اسی طرح ستاروں کا ذکر فرمایا ہے کہ چاند اور سورج جو ہے وہ بحسبان ایک حساب سے چلتے ہیں۔ رفتاروں کے اس کی رفتار کا جو مدار اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اسی مدار میں یہ چلتے ہیں، اپنی رفتار میں یہ آزاد نہیں ہیں۔ جیسے چاہیں چلیں، جدھر چاہیں چلیں، اور جب چاہیں چلیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کے اختیار سے باہر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ ہر ایک کا جو ہے وہ ایک مدار متعین ہے، آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے، اور یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ جو ہے وہ جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا ایک مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ، اور جو بیلیں ہیں اور جو درخت ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے سجدہ حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے سجدان کا کہ دونوں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا۔ آسمان کی رفعت اور بلندی کا اس میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا۔ شمس و قمر کے بعد آسمان کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ آسمان کی جو بلندی ہے یہ اسے اس خالق کے کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ جب آسمان کی بلندی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو دوسری مخلوق کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو جو کسی قسم کی رفعت ملتی ہے یا مل سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ترازو قائم کی ہے، میزان مقرر کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں جو ہے وہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو رکھ دیا ہے تاکہ تم اس میں عدل سے کام لو۔
عدل پر قائم رہو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حق میں زیادہ جو ہے وہ دوسروں سے جب اپنا حق لو تو زیادہ تلواؤ، اور جب دوسروں کو ان کا حق دو تو اس میں گھٹا کر کم کر کے دو۔ دیگر قرآن کریم کی صورتوں کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سورہ مطففین کے اندر ذکر ہے کہ تولنے والوں کی جو زیادتی ہے اس کا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اس میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف قائم کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، انصاف کے اندر میزان کے اندر جو ہے وہ ظلم نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تول میں کمی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ زمین کو بچونا بنا دیا، نرم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس کو جو ہے وہ کھود سکیں، اس میں حوض و تالاب بنا سکیں، اس میں جو ہے وہ درخت لگا سکیں، کچھ بھی اس کے اندر کیا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، جو ہے وہ بے زبان چیز ہے زمین، کسی بھی چیز سے انکار نہیں کرتی۔ سورہ ملک کے اندر ذلولن سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زمین سے جو ہے وہ انسانیت کے بڑے فائدے سے وابستہ ہیں۔ اس کے اندر جو للانام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس سے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے اندر انسانیت کے لیے، بنی آدم کے لیے بڑے ہی فوائد ہیں۔ اس کے بعد پھر فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کچھ خصوصی فوائد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فاکہہ اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، اکمام جو ہے یہ پھلوں کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس سے تو ایک پھل کی حفاظت ہوتی ہے، جو پھل کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اکمام کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ غلاف بھی کام آتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور زمین میں دانے ہیں، جیسے کہ جو ہے گندم ہے، گیہوں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی غذا کے کام آتی ہیں، انسان اس سے غذائیت حاصل کرتا ہے، اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کو جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ غلافوں کو انسان جو ہے وہ اس کے دانے کو کھاتا ہے، اور غلاف جو ہوتا ہے وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے۔ ریحان خوشبودار ایک بوٹی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ پھول بھی ہے، جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا، پھول سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے رزق مراد ہے۔ بطور قاعدہ کلیہ جو ہے وہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کل ریحان فی القرآن فہو رزق، تو جتنا بھی جہاں بھی ریحان کا ذکر ہے قرآن کریم میں اس سے رزق مراد ہے۔ رزق کو ریحان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ انسان کو راحت ملتی ہے، جب انسان بھوک لگی ہو کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کو ایک سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس لیے اس کو ریحان بھی کہا جاتا ہے۔ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں ان میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن میں غذائیت ہے، جن سے انسان غذا حاصل کرتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں لذت ہے، اور وہ بھی ہیں جس میں جو ہے وہ محض غذائیت ہے، صرف اور صرف غذائیت ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جو جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان تمام نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ان جنوں اور انسانوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جتنی بھی نعمتیں اوپر مذکور ہوئی ہیں، جن کا اوپر ذکر گزرا ہے، ان سب نعمتوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاص طور پر جنوں سے اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آیت تفریعیہ ہے، اور یہ تقریباً 31 مرتبہ جو ہے وہ آئی ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ اعلیٰ کا مصداق جدا ہے، الگ ہے، اس میں جو ہے وہ تکرار نہیں ہے بلکہ لفظی مشارکت ہے، یعنی کہ لفظی مشارکت ہے، ہر جگہ اس کا جو ہے وہ اس کا جو مصداق ہے وہ الگ الگ ہے۔
لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جتنی بھی نعمتیں مذکور ہوئی ہیں جن کا ذکر ہوا ہے ان نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو تم جھٹلانے کی جرت کر سکتے ہو، کون سی ایسی نعمتیں جن کو تم جھٹلا سکو گے؟ یہ نعمتیں ایسی نشانیاں ہیں جن میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر علماء مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب کوئی سنے تو اس کے جواب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں یہ الفاظ کہے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تو لہٰذا جن کا ذکر اوپر گزر چکا یا جن کا ذکر نہیں ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، الشمس والقمر بحسبان بحساب یجریان، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ مقررہ حساب سے چلتے ہیں، یعنی بحساب یجریان، جو حساب ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اسی حساب سے یجریانی وہ چلتے ہیں۔ والنجم ما لا ساق له من النبات، یہ نجم کی تفسیر بیان فرما دی، اس سے وہ بیل مراد ہے جس کا وہ گھاس مراد ہے جس کا تنا نہ ہو۔ والشجر ما له ساق، اور شجر سے وہ جو ہے درخت مراد ہے جس کا تنا ہوتا ہے، تنا جو ہے وہ تنے دار درخت ہوتا ہے، اس کو شجر کہا جاتا ہے۔ یسجدانی، وہ دونوں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یخضعان بما یراد منہما، یعنی کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی کے وہ تابع ہیں جو ان سے مطلوب ہے، یعنی جو ان سے مطلوب ہے اسی کے وہ تابع ہیں، یعنی کہ یسجدانی کا مطلب انہوں نے تابع فرمان سے کیا ہے۔ اور ایک جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے سجدہ حقیقی مراد ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھ دیا، اسبد العدل، تاکہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ یعنی انصاف قائم کیا۔ میزان کا مطلب یہ کہ مصنف نے بیان فرمایا اسبت العدل، انصاف قائم کیا۔ اللہ تطغوا، تاکہ تم ظلم نہ کرو، آئی لأجلی اللہ تجورو، یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے کہ تاکہ تم ظلم نہ کرو، تاکہ تم جور نہ کرو۔ جور کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، ظلم نہ کرو۔ فی المیزان، میزان کے اندر تم جو ہے وہ تجاوز نہ کرو۔ ما یوزن بہ، جس چیز کا وزن کیا جا رہا ہے اس کے اندر تم جو ہے وہ ظلم نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ، اور وزن قائم کیا انصاف کے ساتھ، قسط کا معنی عدل سے کیا، عدل کے ساتھ، اور انصاف وزن قائم کرو بالقسط، عدل کے ساتھ، وزن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مطلب عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ تنقص الموزون، یعنی جس چیز کا وزن کیا جا رہا ہے اس میں تم کمی نہ کرو۔ والارض وضعها اثبتها للانام، اور زمین کو وضعها رکھ دیا، اثبتها، یہ اس کا وضعها کا معنی کر دیا کہ اس کو رکھ دیا للانام، لوگوں کے لیے۔ للخلق الانس والجن وغیرہم، تمام مخلوقات کے لیے، انسان ہوں، جنات ہوں یا پھر ان کے علاوہ کی مخلوقات ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے زمین کو بچھا دیا یا زمین کو رکھ دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل الموعود، اسی کے اندر جو ہے وہ پھل ہیں اور کھجوریں ہیں جو کہ معلوم ہیں، ذات الاکمام، جو کہ اس غلاف ہوتا ہے جن کے اوپر، اس کو اکمام کہا جاتا ہے، ذات الاکمام جو کہ غلاف والے ہیں، شگوفے کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو اکمام کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسے پھل اور کھجوریں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ان پھلوں کے اوپر اکمام غلاف ہوتا ہے۔ اوعیت طلعھا، یہ اکمام کی تفسیر مصنف نے بیان فرمائی۔ والحب کالحنطۃ والشعیر، اور حب اس کی تفسیر مصنف نے غلے کی تفسیر جو ہے وہ گندم اور جو سے فرمائی ہے کہ اس سے غلے سے مراد گندم اور جو ہے۔ ذو العصف التبنی، جو کہ بھوسے والے ہیں، یعنی کہ التبنی پتوں والے ہیں۔ والریحان، اور پھول پیدا کیے،
یہ ذل عصف کا معنی التبن سے کیا، یعنی کہ بوسے والے جو ہے وہ پھل ہیں، والریحان اور پھول ہیں، الورق اب المشموم یعنی پتوں والے ہیں یا خوشبو والے ہیں، یہ دونوں ریحان سے مراد ہے۔ ذو العصف والریحان سے مراد یہ ہے کہ وہ پتوں والے ہیں یا پھر خوشبو والے پھول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلائی نعامی، اس کا معنی آلا کا معنی نعم ہے، یعنی کہ نعمتیں جو تمہارے رب کی ہیں، ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایھا الانس والجن، اے ربکما کے اندر جو تثنیہ کی ضمیر ہے، جس تثنیہ کا خطاب جو ہے، ضمیر خطاب جو ہے، اس سے مراد جو ہے مصنف فرماتے ہیں انسان اور جن ہے۔ اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذکرت 31 مرتن، یہ جو آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو 31 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ والاستفہام فیہا للتقریر، اور اس کے اندر جو استفہام ہے یہ تقریر کے لیے ہے۔ لما روى الحاکم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن حتی ختمها ثم قال ما لی اراکم سکوتا للجن كانوا احسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ آگے ایک روایت مصنف نے ذکر کی ہے کہ جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو حاکم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جابر فرماتے ہیں قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ جب ختم ہو گئی فرمایا کہ ثم قال ما لی اراکم سکوتا، کیا بات ہے کہ میں تم کو خاموش دیکھ رہا ہوں۔ للجن کانوا احسن منک، جنات جواب کے اعتبار سے یقیناً تم سے بہتر سے، منکم ردن جواب کے اعتبار سے تم سے بہتر تھے۔ ما قرأت علیہم هذه الآیۃ من مرۃ، میں نے جو ہے وہ جب بھی ان کو یہ آیت فبأي آلاء ربکما تکذبان پڑھ کر سنائی، کبھی ایسا نہیں ہوا ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب، کہ انہوں نے جو ہے وہ ولا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد نہ کہا ہو، یعنی اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی بھی تکذیب نہیں کرتے، فلک الحمد تیرے ہی لیے ہیں سب تعریفیں۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 والحب ذو العصف والریحان میں ریحان سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 میزان سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔